بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد۔ سب مل کے پڑھیں گے۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ سب سے پہلے بہت ہی مؤدبانہ اور بہت ہی جرأت کرتے ہوئے اپنے بزرگوں سے اور جوانوں سے گزرے، چونکہ لوگ زیادہ اسی دروازے سے آ رہے ہیں، تو اگر کوئی آئے گا آپ دروازے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو کراس کر کے جائے گا، لہذا گزارش ہے ادھر کا مجمع تھوڑا سا ادھر آ جائے، تھوڑا تھوڑا آپ سرک جائیے ادھر کو تاکہ تھوڑے سے یہ سرک جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ صلوات پڑھ کے آئیے۔ آ جائیے آ جائیے جی۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت فرما کر عفت زیدی مرحومہ بنت سید علی نقی نقوی مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد وآلہ سورہ فاتحہ۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مجالس جو مستقل ہو رہی ہیں ان کا عنوان ہے ایام فاطمیہ، اور یہ مہینہ ایام فاطمیہ کہلاتا ہے، اور یہ پورا مہینہ مخصوص ہے شہزادی کونین خاتون جنت ام الحسنین صدیقہ طاہرہ زکیہ راضیہ مرضیہ بطول فاطمہ زہرا ام ابیہا سیدۃ نساء العالمین، اس شخصیت سے
جس سے بڑا کائنات میں اللہ نے کسی خاتون کو پیدا نہیں کیا ہے. اور یہ جو بات ہے کہ زہرا سے بڑا کوئی نہیں ہے، یہ عقیدے کی بات نہیں ہے. کبھی آپ یہ سمجھیں کہ جناب عقیدے سے بول رہے ہیں، نہیں، ہمارے پاس پروف ہیں کہ جس سے دنیا کا ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ فاطمہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. ہم شیعہ ہم عقیدے کی بنیاد پہ نہیں بولتے، بلکہ یہ ایسی بات ہے جسے ہر مذہب کا آدمی قبول کرتا ہے کہ فاطمہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو سورہ میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا، انشاءاللہ جب نماز میں اس سورے کو پڑھیں گے آج کی مجلس کے بعد، تو آپ کو ایک کیف، ایک سرور، ایک خوشی، ایک لذت آپ حضرات کو پیدا ہوگی، اس لیے کہ یہ سورہ سورہ فاطمہ ہے. سورہ کوثر یعنی سورہ فاطمہ. لہذا اس سورے پہ بڑے آپ نے ہو سکتا ہے بیان سنے یا نہیں سنے، مجھے معلوم نہیں ہے، کیونکہ آج کل اس طرح تقریریں ہوتی نہیں ہیں، رواج بالکل بدل گیا ہے تقریروں کا. میں صرف اور صرف بالکل طالب علم جس طرح بات پیش کرتا ہے میں اس طرح پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے بزرگوں کو سمجھانا مقصود نہیں ہے. میرا ارادہ ہے کہ میں بچوں کو سمجھاؤں جو مستقبل کے عزادار ہیں اور عزاداری کے مالک ہیں. کیونکہ آج کل بچوں کے لیے بیان ہی نہیں ہوتا. آپ نے بڑے بڑے خطبہ، بڑے بڑے علماء سنے تھے تو آپ کو نالج ہے دین کی، لیکن آج ہماری مجلسیں ایسی ہو گئی ہیں، فرض کیجئے ایک اکثر مجالس تو آج کل ایسی ہیں جو خالی مصائب پہ تمام ہوتی ہیں. 2 مرثیے پڑھے، 5 منٹ مصائب پڑھے اور آپ کی مجلس تمام ہو گئی. مجھے آپ انصاف سے سوچ کے بتائیے کہ ان بچوں کو دین ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مجلس غلط ہے، معاذ اللہ، میرے الفاظ پہ غور کیجئے آپ. میں یہ نہیں کہتا جو مجلس مصائب پہ تمام ہو، نہیں، روح مجلس مصائب ہی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں جناب زینب نے جو مجلس کی بنیاد رکھی ہے وہ اس لیے نہیں رکھی ہے کہ خالی ہم اپنے مجمع کو بلائیں، رلائیں اور چلے جائیں. جناب زینب نے مجلس کی بنیاد رکھی تھی تمہارا حسینی بننا کمال نہیں ہے، پوری دنیا کو حسینی بناؤ. پوری دنیا حسینی جب بنے گی جب آپ حسین کی ہسٹری اسے آپ بتائیں گے. تو اگر 10 منٹ کی مجلس ہے تو تقریباً 5 منٹ آپ کو ہسٹری آف اسلام، ہسٹری آف انبیاء، ہسٹری آف ائمہ آپ کو اپنے بچوں کو بتانی پڑے گی. ورنہ کون سا اسکول ہے جہاں پہ جا کے یہ پڑھیں گے؟ مجھے آپ سوچ کے بتائیے کون سی جگہ ہے؟ اگر آپ کی مجالس ایسے ہی ہوتی رہے کہ مرثیہ ہوا، سلام ہوا، اس کے بعد مصائب پڑھ کے چلے گئے، تو ان بچوں کو دین پتہ چلے گا تو کیسے چلے گا؟ تو اس کا مطلب ہے ہمیں ضرورت ہے ہر ہفتے میں ایک ایسا فنکشن رکھنے کی کہ جس میں ہم اپنے بچوں کو دین بتا سکیں. آج کا ہمارا جوان جتنی بھی چیزیں کر رہا ہے آزاداری میں، اگر اسے دوسرے مذہب کا کوئی آدمی پوچھ لے آپ کیوں کر رہے ہیں، تو اس کیوں کا جواب اس کے پاس نہیں ہے. اس کیوں کا جواب اس کے پاس نہیں ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ بیان نہیں مل رہا. جب بیان ملے گا تو اسے پتہ چلے گا کیوں. اور یہ بات یاد رکھیے گا عزیزو، حیدرآباد کے مومنین اور میرے جوان بھائیوں، کہ مذہب دنیا کا کوئی مذہب کمزور ہو تو ہو، مگر مذہب شیعت وہ قوی مذہب ہے کہ جس کے پاس ہر دلیل موجود ہے. بس غلطی ہے کہ وہ دلیل ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمارے بچوں کو معلوم نہیں ہے. تو میں اپنے بچوں کو آج یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ جب نماز میں بچوں کو چھوٹا سا سورہ پڑھایا جاتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جب آپ نماز میں پڑھیے بچوں کو یاد کرائیے. خدا کی قسم جب یہ سورہ یاد کرائیں گے تو فاطمہ کے وجود کی برکت آپ اپنے گھروں میں محسوس کریں گے. جب بچے کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے کسی ٹیچر کے پاس بھیجو تو اس سے پہلے کہو بیٹا پڑھو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تاکہ تمہارا ذہن کھل جائے. اب
اپنے گھر سے نکلیے تو قرآن کا یہ سورہ پڑھ کے نکلیے. کسی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سورہ کوثر پڑھیے. اپنے دشمن پہ غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سورہ کوثر پڑھیے. تو یہ سورہ کوثر چھوٹا سا سورہ ہے, پوری دنیا کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے سورہ کوثر. اللہم عربوں میں بڑے سے بڑے شاعر موجود تھے, بڑے سے بڑے ادب والے موجود تھے. حد یہ ہے کہ کعبے کی دیواروں پر انہوں نے اپنے کلام لٹکائے ہوئے تھے, اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اگر کوئی ہمارے عربی ادب کا مقابلہ کر لے تو ہم اپنا مذہب چھوڑ کے اس کے مذہب میں آ جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ اتنے مغرور تھے وہ لوگ. اپنے آج بھی دو حصوں میں دنیا بٹی ہے, عرب اور کیا بولا جاتا ہے, نہیں بولیے زور سے, اور عرب اور عجم. دنیا دو حصوں میں تو ہے, عرب اور عجم. عجم کسے کہتے ہیں؟ عجم نہیں, عجم کے معنی ہوتے ہیں گونگا. عجم یعنی جس میں بولنے کی قوت نہ ہو, عجم یعنی جس میں ادب سے کلام کرنے کی قوت نہ ہو. تو آج بھی عرب آپ کو عجم کہہ کے پکارتا ہے, یعنی بولنے والے صرف ہم ہیں, دنیا میں ہمارے علاوہ کوئی بولنے والا نہیں ہے. مگر ایسے مغروروں کا سر کچلا پروردگار عالم نے سورہ کوثر کے ذریعے, توجہ چاہتا ہوں, ایسے مغرور عربوں کا سر کچلا اللہ نے سورہ کوثر کے ذریعے. کعبے کی دیوار پر 7 قصیدے لٹکا رکھے تھے اور کہتے تھے ان کا جواب لے کے آؤ. ایک مرتبہ اللہ نے کہا میرے پیغمبر اتنے بڑے بڑے یہ جو قصیدے لٹکے ہوئے ہیں ان کے سامنے صرف 3 آیتوں کا سورہ کوثر جا کے لگا دو. اب جیسے ہی نبی نے سورہ کوثر کعبے کی دیوار پہ لگایا تو رات ہی میں وہ سارے بڑے بڑے شاعر اٹھ کے آئے اور انہوں نے ان 3 آیتوں کو پڑھا, اور پڑھنے کے بعد ایک نے اپنا قصیدہ اتارا, دوسرے نے اپنا قصیدہ اتارا, تیسرے نے اپنا قصیدہ اتارا, اور اتار کے کہنے لگے کہ یہ تو کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ اگر بشر کا کلام ہوتا تو ہم میں مقابلے کی طاقت ہوتی. جو آج تک ہم نہ کہہ سکے بڑے بڑے قصیدوں میں وہ 3 آیتوں میں پیش کر دیا محمد کے پروردگار نے. دیکھیں یہ پریشانی پوری مجلس میں بنی رہے گی مجھے, اس لیے کہ میرا ذہن آنے والے کی طرف چلا جاتا ہے. میں گزارش ہے بھائی جوانوں بزرگ تو جہاں بیٹھ گئے آپ ذرا اٹھو اور ادھر آؤ میرا داہنی طرف. ویسے بھی ثواب داہنی طرف والوں کو زیادہ ہوتا جماعت میں. صلوات پڑھتے ہوئے بڑھیے, آپ بھی بڑھیے, 3-4 اٹھیے, اٹھو صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. سنیے انشاءاللہ مزہ آئے گا. جو ایک اشرے میں ذاکرین دیتے ہیں میں آپ کو ایک مجلس میں دینا چاہتا ہوں, اسے غرور نہ سمجھیے گا, چونکہ مجلس میں اگر 1 گھنٹہ مجلس ہوتی ہے تو آدھا گھنٹہ داد میں چلا جاتا. تو میں انشاءاللہ اتنا موقع داد کا آپ کو نہیں دوں گا جو میں آپ آدھا گھنٹہ لے لے. میں چاہتا ہوں میرے بچوں تک بات پہنچ جائے, چھوٹے بچوں تک. بزرگوں سے معافی چاہتا ہوں, میں ان کی اولاد ہوں. میرا مقصد ان کے علم میں اضافہ کرنا نہیں ہے, وہ تو جانتے ہیں بھائی بڑے بڑے علماء کو سنے ہوئے ہیں, میں تو ایک طالب علم ہوں. تو طالب علم کا بیان ان کے لیے ہے, جوانوں کے لیے. تو تمام کے تمام عرب آج آپ کو کیا کہتے ہیں, گونگے, عجم. مگر ان کی بولتی بند کس نے کی؟ سورہ کوثر نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج کائنات کے ہر مذہب کی عزت بچائی تو سورہ فاطمہ نے بچائی. بچائی یا نہیں بچائی؟ کائنات کو بچا لیا. اچھا سارے کے سارے عرب جتنے اپنے قصیدے لٹکا رکھے تھے سارے اپنے گھر لے گئے اور کہنے لگے اس کا جواب ہم سے ممکن
نہیں ہے۔ اب میں آج دنیا سے پوچھتا ہوں، جن عربوں کو بڑا گھمنڈ تھا اپنے علم پر، جب سورہ کوثر کا جواب وہ نہ لا سکے تو آج کا یہ بیچارہ جاہل ملا یہ سورہ کوثر کا جواب۔ اچھا سورہ کوثر جب سے 1400 سال پہلے سے آج تک قرآن کا چیلنج ہے، اس کا جواب لا دو، مگر دنیا کا کوئی مذہب آج تک سورہ کوثر کا جواب نہیں لا سکا، جس سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے، اگر ایک سورہ زہرا سے مخصوص ہو جائے، اگر دنیا اس کا جواب نہ دے سکے تو پھر زہرا کا جواب کوئی دنیا میں کیا لا سکتا ہے؟ چلیے سنیے، تو یہ سورہ کوثر چھوٹا سورہ ہے۔ بسم اللہ ایک دفعہ اور تلاوت کریے، جب اتنا بڑا مجمع تلاوت کرے گا نا تو انشاءاللہ دیکھیے کتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو ماشاءاللہ۔ اب سنیے، اس سورے میں بسم اللہ کو لگا کے 4 آیتیں ہیں اور بسم اللہ کو ہٹا کے 3 آیتیں ہیں، تو یہ 3 یا 4 آیتوں والا سورہ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، مگر اس کا جواب دنیا سے ممکن نہیں ہے۔ یہ سورہ نازل کب ہوا وہ سن لیجئے۔ پیغمبر اکرم کے 2 بیٹے تھے، جوانوں سنو، پیغمبر اکرم کے جناب خدیجۃ الکبریٰ سے 2 بیٹے تھے، وہ 2 بیٹے کسی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جیسے ہی بیٹوں کا انتقال ہوا تو یہ عرب، یہ جاہل، یہ مغرور، یہ ابو جہل اور ابو جہل کی اولادیں، یہ عاص ابن وائل، یہ دشمن آل محمد، یہ سب کے سب تیار ہوئے بجائے تعزیت پیش کرنے کے نبی کو۔ جب نبی کعبے کی طرف جاتے تھے تو یہ کہتے تھے اب اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اولاد ختم ہو گئی، یہ بھی کل مر جائے گا، اس کا دین ختم ہو جائے گا، اس کا اسلام ختم ہو جائے گا اور ہمارا مذہب ہمیشہ باقی رہے گا۔ نبی کو بڑا صدمہ ہوتا تھا۔ ایک نام تھا عاص ابن وائل، وہ جب بھی نبی کو ملتا تھا تو کہتا تھا انت ابتر، تو ابتر ہے، تو بے اولاد ہے، تیرا دین آگے چلنے والا نہیں ہے، تیرا مذہب آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اولاد ہی تو مری تھی، صحابہ تو زندہ تھے۔ ارے بھائی میں کیا کروں اس سے زیادہ بھائی اولاد ہی تو مری ہے، کلمہ پڑھنے والے تو زندہ ہیں، صحابہ تو زندہ ہیں، نبی کو ماننے والے تو زندہ ہیں، مگر ان کافروں کا اولاد سے ڈرنا اور صحابہ سے نہ ڈرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا دین صحابہ نہیں بچاتے، اولاد بچاتی ہے۔ بات سمجھ رہے؟ صحابہ دین نہیں بچاتے، انہیں معلوم ہے انہیں تو ہم کبھی بھی خرید لیں گے۔ اما دنیا کی ہر قوم بکاؤ ہے، مگر جو زہرا سے منسوب ہو جائے نہ وہ کل بکتا تھا نہ آج بکتا ہے۔ بس سمجھ رہے؟ تو انہوں نے کہا سنیے میری یہ لائیو مجالس ہے، ہو سکتا ہے میرے برادران اہل سنت بھی سن رہے ہوں، تو جملہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا یہ بے اولاد ہے، اب اس کے کوئی اولاد نہیں ہے، جوانوں سنو، اس کی اولاد ختم ہو گئی ہے، اب اس کا دین آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ تو نبی کو بڑا صدمہ ہوا اس بات کا، مگر کوئی روایت نہیں بتاتی کہ نبی نے کوئی جواب دیا ہو اسے، نبی نے کوئی جواب نہیں دیا اسے۔ نبی سن کے رنجیدہ ہوئے۔ یہاں سے سورہ کوثر سے آپ کو پیغام کیا ملا کہ اگر معاشرے میں تمہارے ساتھ کوئی برا کرے تو انتقام خود نہ لو، انتقام اس خدا پہ
چھوڑو جو تم سے بہتر لے گا. آج ہمارے کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کو گالیاں دی، آپ نے مجھے اس سے بڑی بڑی دے دی، تو آپ مظلوم تو نہ رہے نا، آپ مظلوم نہیں ہیں. میں نے آپ کو ستایا، آپ نے مجھے ستا دیا. یہ نبی کو تانا دے رہا ہے، نبی پلٹ کے جواب نہیں دیتے. پروردگار میرا جواب دینے والا تو ہے. اچھا، ابتر کے معنی ڈکشنری میں کیا ہے یہ سن لیجیے. ابتر کے معنی ہے گرامر میں جا کے مقطوع النسل، جس کی نسل. اسی طرح ابتر اس اونٹ کو یا اس حیوان کو بھی کہتے ہیں جس کے دم نہ ہو، دم کٹا. مقطوع نسل یعنی جس کے بعد اس کی نسل نہ ہو، اسے کہتے ہیں ابتر. اچھا، ابھی تک تو یہ لوگ تانے دے رہے تھے، ادھر نبی کو صدمہ ہو رہا ہے. ایک مرتبہ اللہ نے سورہ نازل کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عنایت فرمایا. اچھا، جیسے ہی کہا کوثر عنایت فرمایا، یہاں پہ سارے علماء کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کوثر سے مراد ہے علماء کرام، مفتیان دین، یہ صاحب ہیں، علماء کرام ہیں. دوسرے کہنے لگے نہیں، جنت کی نہر ہے. کسی نے کہا حوض کوثر ہے. اب یہ الگ الگ لا رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ تانا کیا دے رہے ہیں؟ بے اولاد ہو. تو اللہ کو جواب میں کوئی ایسی چیز پیش کرنی چاہیے نا جس سے نبی کو تسلی ہو. ارے یہ کوثر، پہلی تو بات یہ ہے، نبی کو وہ چیز دینے میں اللہ کیا فخر کر سکتا ہے جب ساری ہی کائنات نبی کے صدقے میں ہو. علماء کس کے صدقے میں؟ نبی کے. مفتی کس کے صدقے میں؟ نبی کے. مجتہد کس کے صدقے میں؟ نبی کے. کائنات کا ذرہ ذرہ کس کے صدقے میں؟ نبی کے. جنت نبی کے صدقے میں، کوثر نبی کے صدقے میں، سلسبیل نبی کے صدقے میں، کائنات کا ذرہ ذرہ نبی کے صدقے میں. تو جب یہ چیزیں پیدا ہی نبی کے صدقے میں ہوئی ہیں تو اللہ فخر کیوں کر رہا ہے؟ ہم نے آپ کو کوثر دیا. نبی خود ہی کہہ دیں گے معبود یہ تو سارا میرے صدقے میں پیدا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کوثر سے مراد کوئی ایسی چیز ہے جو صدقے میں نہ ہو. جو نبی کے صدقے میں نہ ہو تبھی تو فخر کریں گے نا. نبی کے صدقے میں نہیں ہے. اچھا، کوثر اینڈ کہاں ہوا سورے کا پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَا، ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر. عربی زبان کا لفظ ہے کوثر. میں آپ کو آج گرامر سمجھاتا ہوں تاکہ آپ جب سمجھیں اور نماز میں پڑھیں تو آپ کو مزہ آئے. اِنَّا، ہم نے، أَعْطَيْنَاكَ، آپ کو عطا کیا، الکوثر، کوثر عطا کیا. اچھا چلیے، عربی زبان میں تین لفظ ہیں، ایک ہے کثیر، ایک ہے اکثر، ایک ہے کوثر. بولیے جلدی سے میرے ساتھ میں، کثیر، اکثر، کوثر. جب مجمع 100 ہو، 200 ہو، 400 ہو، 500 ہو تو آپ گھر جا کے کیا کہتے ہیں؟ کثیر تعداد میں لوگ آئے مجلس میں. مثلا 1 لاکھ ہو، ارے بھائی کثیر تعداد میں آئے. مثلا 1/40 میں مجمع ہوا 5 ملین، تو ہم نے کہا کثیر تعداد میں لوگ آئے. لیکن جب دوسرا 40 آیا تو ہوا 7 ملین، تو اب کثیر کا لفظ استعمال نہیں کرتے. اب کیا کہتے ہیں؟ اس سال اکثر آئے، یعنی پہلے سے زیادہ. تو قلیل کہتے ہیں کم کو، کثیر کہتے ہیں زیادہ کو، اور جو کثیر سے بھی زیادہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی جب مقابلہ ہو ایک مجمع سے دوسرے مجمع کا، مثلا اس 40 میں 6 ملین، اس 40 میں 8 ملین، تو آپ 8 ملین کے لیے استعمال کریں گے اکثر، اور جو 5 ملین کے لیے استعمال کریں گے.
بھائی میں ٹیچر ہوں، سمجھا لے جاؤں گا اتنی تو امید ہے. کثیر یعنی زیادہ مجمع، اکثر اس سے زیادہ مجمع. لیکن جب مجمع اتنا زیادہ ہو جائے کہ جس کو کوئی گن نہ سکے، جب مجمع اتنا زیادہ ہو کہ اسے کوئی گنتی میں نہ آئے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کوثر. یعنی اتنا مجمع جس کو ہم گن نہیں سکتے. اب نبی نے کیا فرمایا؟ وہ کہہ رہا ہے دشمن تو بے اولاد ہے، تو بے اولاد ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم نے تجھے کوثر دیا. یعنی اتنی زیادہ اولاد دی کہ دنیا کی ہر اولاد ختم ہو جائے گی، مگر تیری اولاد ختم ہونے والی نہیں ہے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل یہ ہے کہ آدم سے لے کے خاتم تک، خاتم سے لے کے قیامت تک ایک نسل ختم ہوئی، دو نسل ختم ہوئی، تین نسل ختم ہوئی، لیکن اللہ نے نبی کو ایسا کوثر دیا تھا کہ آج بھی کوثر کا مالک پردہ غیب میں ہے. جسے عربی سے تھوڑا سے بھی دلچسپی ہے اسے مزہ آئے گا بہت. تو کثیر زیادہ مجمع، اکثر اس سے زیادہ، کوثر جس کی کوئی حد نہ ہو. اچھا چلیے، ہم نے آپ کو کوثر دیا، کتنی بیٹے دیے؟ بیٹی دے رہا ہے ایک. ہاں بھائی غور و فکر کا مقام ہے. یعنی میں سوچا، میں نے کہا 15-20 بیٹیاں دے دی ہوں گی. بیٹی دی ایک. اب آپ کہیں گے نہیں جناب بعض مسلمانوں کا عقیدہ ہے 4 تھی، تو میں ایک جواب دے دیجئے. جو لوگ یہ کہتے ہیں 4 تھی، وہ یہ کہتے ہیں سب سے چھوٹی جناب زہرا تھی. تو اگر ان سے بڑی 3 بہنیں تھیں تو لوگ ابتر کے تانے کیوں دے رہے تھے؟ نہیں بھائی لوگ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب میری مثلا ان کی بڑی بہنیں 3 موجود ہیں تو نبی کو ابتر کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور اگر آپ کہیں کہ جناب نہیں یہ لڑکیاں ہی تو ہیں، لڑکا تھوڑا ہی ہے، تو جناب زہرا بھی لڑکی ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کافروں کا بیٹیاں ہونے کے باوجود اور فاطمہ کی ولادت ہونے کے بعد ابتر کا تانا نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ملا جانتا ہو نہ جانتا ہو مگر اس زمانے کا کافر جانتا ہے پلی ہوئی اور ہوتی ہے. اور سلبی اور اصلی بیٹی اور ہوتی ہے. تو لہذا مجمع ان سے نہیں ڈرا کافروں کا. ہم نے آپ کو کوثر عنایت فرمایا. تو کتنی بیٹیاں دی نبی کو؟ اکلوتی بیٹی. اور اگر پھر بھی مسلمان اسی ضد پہ قائم رہے کہ نہیں ہم تو 4 مانیں گے تو پھر نبی کی عدالت میں شک ہوگا. وہ جناب کیسے؟ نبی کیا کہتے ہیں؟ اپنے بچوں کے ساتھ عدالت کرو. اگر ایک بیٹے کا بوسہ لو تو دوسرے بیٹے کا بھی لو. اگر ایک بیٹی کو سینے سے لگاؤ تو دوسری کو بھی لگاؤ. اگر ایک بیٹی کو ہدیہ دو تو دوسری کو بھی دو. ایک بچے کے ساتھ دوسرے بچے کا دل نہ توڑو. اس لیے کہ جو آدمی اپنے گھر میں عدالت نہ کر سکے وہ معاشرے میں کبھی عدالت نہیں کر سکتا ہے. تو اگر نبی کے 4 بیٹیاں تھیں تو میں اپنا مذہب شیعت بدل دوں. مجھے آپ کسی روایت میں دکھا دیجئے کہ فاطمہ کے علاوہ ان 3 بیٹیوں کی تعظیم اٹھ کے کی ہو.
ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. دکھائیے مجھے کسی جگہ کھڑے ہوئے ہوں کسی بیٹی کے لیے اور کوئی روایت ایسی دکھا دیجئے کہ فاطمہ آئی ہو اور نبی کھڑے نہ ہوئے ہوں. چیلنج ہے ممبر سے. انشاءاللہ اگر میں آپ کی خدمت میں 5-6 اشرے بھی پڑھوں نا شہزادی کے اوپر تو بھی موضوع سے ہٹنے والا نہیں ہوں. اتنا شہزادی کے پاس لکھا ہوا. اور جب مجھ جیسا طالب علم اتنا پڑھ سکتا ہے تو جو علماء کرام ہیں وہ تو پوری زندگی بول سکتے ہیں. بھائی یہ تو مظلومیت ہے آل محمد کی کہ ذاکر ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا, نقطوں میں وضاح کر رہا ہے بس. ارے بھائی پوری ہسٹری پڑھو, حدیثیں پڑھو. تو یہ جو میں اپنے بچوں کو بتانا چاہتا ہوں, یہ جو آپ گوگل پہ کبھی کبھی واٹس ایپ پہ کبھی کبھی انٹرنیٹ پہ آتا ہے, ارے جناب زہرا ہی تھوڑی تھی بیٹی اور بھی تھی, تو اس کا جواب آپ کو کیا دینا ہے کہ بھائی اگر تھی تو نبی تعظیم کے لیے ان کی کیوں نہیں اٹھتے تھے. اور روایت کیا ہے ہمارے اہل سنت بھائی, واقعا سلام ہو ان کے اوپر بھی جنہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں عظمت زہرا کو نقل کیا ہے. وہ لکھتے ہیں اذا دخلت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجلالا لہا وَأَجْلَسَهَا بِمَجْلِسِهِ. علماء اہل سنت کی تقریباً 50 کتابیں تو میری ان آنکھوں کی دیکھی بھی ہے جن میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب بھی اذا دخلت, شاید میں آپ کو سمجھا سکوں, اذا دخلت کا ترجمہ یہ ہوتا ہے جب بھی, جس وقت بھی, جتنی بار بھی. یہ ہے عربی گرامر. اسی لیے تو اللہ نے قرآن عربی میں نازل کیا, اس لیے کہ اس سے اچھی زبان کائنات میں کوئی نہیں ہے. اذا دخلت, جب بھی داخل ہوتی تھی, جس وقت بھی داخل ہوتی تھی, جتنی بار بھی داخل ہوتی تھی, تو رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, کھڑے نہیں ہوتے تھے. وَأَجْلَسَهَا بِمَجْلِسِهِ, اور بیٹی کو اپنی جگہ پر, اپنی فاطمہ کو اپنی جگہ پر. بھائی یہ جگہ پہ بٹھانا کوئی آسان بات نہیں ہے. آپ اسے بڑا ہلکے میں لے رہے ہیں. میرا خطاب ہے تمام مسلمانوں سے, جگہ پہ بٹھانا آسان بات نہیں ہے. نبی کی جگہ پہ وہی بیٹھ سکتا ہے جو نبی جتنا پاک ہو. جگہ پہ وہی بٹھا جو پاک ہو. آپ کہیں گے جناب یہ لفاظی نہیں میں کر رہا ہوں. علماء اہل سنت کے سب سے پرانے اور سب سے بڑے مورخ امام طبری, جن کی کتاب کا نام ہے تاریخ طبری, اس میں انہوں نے لکھا ابو سفیان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا ام حبیبہ. یہ امیر شام معاویہ کی بہن تھی, یہ یزید کی پھوپھی تھی. ام حبیبہ, ام حبیبہ اپنے گھر میں اسلام لے آئی, مسلمان ہو گئی. مسلمان ہو کے ایک مسلمان سے شادی کر لی, ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی. وہاں جا کے ان کا شوہر دین سے پھر گیا, مرتد ہو گیا. انہوں نے اب اس وقت نبی مکے سے مدینہ تشریف لا چکے تھے. انہوں نے نبی کی خدمت میں خط لکھا, میرے لیے کیا حکم ہے, میرا شوہر مرتد ہو گیا ہے, اب میرا کوئی سہارا نہیں ہے. جب کوئی سہارا دینے کو تیار نہ ہوا تو نبی نے انہیں مدینے بلایا, اپنی زوجیت میں لیا, اپنی بیوی بنایا. چونکہ مسلمان تھی, مومنہ تھی, پرہیزگار تھی, اپنے باپ کی طرح نہیں تھی. اب جب باپ کو
ایک دن بیٹی کی بہت زیادہ یاد آئی تو وہ مدینے میں آیا نبی کے گھر. سب سے بڑا دشمن نبی اس وقت گھر پہ نہیں تھے, بستر رسالت بچھا ہوا تھا. باپ نے چاہا کہ میں بستر پہ بیٹھوں تو ایک مرتبہ ام حبیبہ نے بستر کو لپیٹ دیا اور لپیٹنے کے بعد کہا آپ میرے باپ ضرور ہیں لیکن چونکہ کافر ہیں تو میں آپ کو بیٹھنے نہیں دے سکتی. سنیے میں آپ کو بستر رسالت, امام طبری کا لفظ سنیے. امام طبری کیا کہتے ہیں تاریخ طبری میں, کیفا اجعل الرجس علی فراش طاہر, میں کسی رجس کو, کسی نجس انسان کو نبی کی مسند پر بیٹھنے نہیں دے سکتی. تو اس کا مطلب قانون طے ہو گیا نا, نبی کی جگہ پر نہ کافر بیٹھ سکتا ہے نہ نجس بیٹھ سکتا ہے, وہ بیٹھے جو نبی جیسا ہو. ایک صلوات بآواز بلند. بٹھایا ہی نہیں بٹھایا, یہ ہسٹری ہے اسلام کی. سنیے وَأَجْلَسَهَا بِمَجْلِسِهِ, فاطمہ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے جتنی بار بھی آتی تھی. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر نبی کوئی کام کر لے تو وہ کیا کہلاتا ہے شریعت میں؟ ہاں دیکھیں ماشاءاللہ کس نے بولا, بہت اچھی آواز. سنت کہلاتا ہے. نبی اگر اپنی زندگی میں ایک دفعہ بھی کوئی کام کر لے تو وہ بن جاتا ہے سنت, اور ہم سارے ہیں اہل سنت. آپ یہ نہ کہیے دوسری اہل سنت ہے, ہم بھائی بلا وجہ ہم بھی ہیں بھائی, سنت پہ ہم بھی عمل کرتے ہیں, سنت پہ وہ بھی عمل کرتے ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیے, اگر ایک کام ایک دفعہ کر لیا تو وہ بن گیا سنت, تو پھر سنت کیا بنا کہ جب بھی باپ کی خدمت میں بیٹی آئے تو ہر باپ کے اوپر مستحب اور سنت ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو. چلیے ہم تو جاہل آدمی ہیں, یہ مفتی صاحب بیٹی کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے, یہ ملا صاحب کیوں نہیں کھڑے ہوتے, یہ امام جمعہ والجماعت کیوں نہیں کھڑے ہوتے, یہ تبلیغی جماعت والے بڑے بڑے علماء کرام مفتیان دین, انہیں کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے بیٹی کی تعظیم کے لیے؟ جو نبی اپنی بیٹی کے ساتھ تعظیم کر رہے ہیں یا تو یہ واجب ہے یا یہ مستحب ہے. سنت کا تقاضا یہ ہے کہ میں چاہے واجب سمجھ کے کروں چاہے سنت سمجھ کے کروں. اس کا تمام مسلمانوں کے پاس کیا جواب ہے کہ کوئی باپ بیٹی کی تعظیم کیوں نہیں کرتا, سنت ہے یا نہیں؟ تو اب جواب ادھر سے کیا ملا کہ جناب اگر فاطمہ کی تعظیم بیٹی ہونے کے اعتبار سے کرتے تو ہر باپ پہ سنت ہوتا بیٹی کی تعظیم کرنا. میں نے کہا پھر کس لیے کر رہے ہیں؟ کہا بیٹی ہونے کے اعتبار سے تعظیم نہیں ہے, سردار ہونے کے اعتبار سے تعظیم ہے. نہیں ابھی تک کچھ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں, سردار ہونے کے اعتبار سے تعظیم ہے. کہا کیسا سردار؟ کہا وہ ہے کائنات کی عورتوں کی سردار. شہزادی کا لقب ہے سیدۃ النساء, اور زور سے بولو, اس میں شرمانے کی بات نہیں بھائی. سیدۃ عالمین, عالمین کی تمام عورتوں کی سردار. آپ نے دیکھا اگر کسی ملک کا صدر و وزیر اعظم ہو اور اس کے مقابلے پہ اتنا ہی بڑا عہدے دار آئے تو دنیا کا بھی نظام ہے کہ کھڑا ہو جاتا ہے. اب آپ کو میں کہتا ہوں, علی جب آتے تھے نبی کی خدمت میں تو کوئی روایت نہیں بتاتی ہمارے یہاں کے نبی کھڑے ہوتے ہو, خدا کی قسم ایک روایت مجھے دکھائیے نبی علی آئے نبی کھڑے ہو, نہیں کھڑے ہوئے. یہ الگ مسئلہ ہے
کہ جب علی آتے تھے تو فاطمہ کھڑی ہوتی تھی، جب علی آتے تھے تو فاطمہ کھڑی ہوتی تھی، جیسے ہی فاطمہ کھڑی ہوتی تھی نبی کھڑے ہو جاتے تھے، مگر جب اکیلے علی آتے تھے تو نبی کھڑے کیوں؟ اس کی وجہ سن لیجئے اور عظمت سیدہ پہچانیے، اس لیے کہ علی کا عہدہ شروع ہوگا عہدہ خلافت نبی کے بعد، مگر فاطمہ اس کردار کا نام ہے جو نبی کی زندگی میں عہدے دار ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل یہ ہے کہ مردوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبی آئے، 12 امام آئے، مگر عورتوں کی ہدایت کے لیے کائنات میں صرف ایک عورت آئی، جس کا مطلب یہ ہے جو کام سارے نبیوں اور اماموں نے مل کے کیا ہے وہ اکیلی فاطمہ نے کیا۔ سارے نبیوں نے مل کے کیا وہ اکیلے فاطمہ نے کیا، اور چونکہ مرکز ہے فاطمہ اسی لیے جب چادر میں تعارف ہوا تو نبوت کے ذریعے نہیں ہوا ہے، امامت کے ذریعے نہیں ہوا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے کہا بالکل دلیل ہے۔ اگر آج جس طرح احتجاج جگہ جگہ بلند ہو رہے ہیں، اگر آج مسلمان عورتیں اللہ کے سامنے احتجاج کے لیے کھڑی ہو جائیں تو انہیں تو بالکل ہمیں کوئی عہدہ دیا ہی نہیں، نہ نبوت دی، نہ رسالت دی، نہ امامت دی۔ کوئی عورت نبی ہے؟ کوئی عورت رسول ہے؟ کوئی عورت امام ہے؟ تو پھر آپ کا رتبہ بڑھ گیا مردوں کا۔ عورتیں اگر احتجاج کرتے، ایک طرف تو معبود تو کہتا ہے مرد عورت برابر ہیں، ایک طرف تو یہ کہتا ہے عورتوں کا بڑا عظمت مقام ہے، مگر سارے نبی مرد، سارے امام مرد، سارے رسول مرد، تو نے ہمارے لیے ایک بھی آئیڈیل، ایک بھی نمونہ، ایک بھی اسوہ، ایک بھی قائد، ایک بھی رہبر عورتوں میں نہیں بنایا۔ خدا کی قسم یہ صدائے احتجاج قیامت تک بلند رہتی۔ ایک مرتبہ اللہ نے خاموش کیا کہ ایک مرتبہ چادر میں سب کو آنے دو، ادھر نبوت آئی، ادھر امامت آئی۔ اللہ نے نہ تعارف نبوت کے ذریعے کرایا نہ امامت کے ذریعے کرایا، فاطمہ کے ذریعے تعارف کرا کے قیامت تک کی عورت کو خاموش کر کے بتایا اگر عورت کردار کی بلندی میں فائز ہو جائے تو نبوت بھی محتاج ہو جاتی ہے، امامت بھی محتاج ہو جاتی ہے۔ شادیوں میں حدیث قصہ ہوتی ہے، جن جن مکانوں کی ابتدا پہ حدیث قصہ ہوتی ہے، کوئی تحریک شروع کرتے ہیں تو آج ایسا گوشہ دے کے جا رہا ہوں کہ مزہ آئے گا حدیث قصہ پڑھنے میں بھی۔ بھائی جب اللہ کا نبی سب سے بڑا ہے تو تعارف فاطمہ سے کیوں؟ جب علی کی عظمت سب سے زیادہ ہے تو تعارف فاطمہ سے کیوں؟ اس کی وجہ سن لیجیے، آج وجہ بتاتا ہوں کیا وجہ ہے۔ مین وجہ یہ ہے، جوانوں سنو، غور سے سنو، رشتے دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ رشتے، عربی کا لفظ استعمال نہیں کرتا، عربی میں کیا ہے؟ ایک رشتہ ہے مباشر اور ایک رشتہ ہے غیر
मुबाशिर। मुबाशिर का मतलब होता है वो रिश्ता जिसमें कोई फासला ना हो। गैर मुबाशिर का मतलब होता है जिसमें कोई फासला हो। इसे आप अपनी जबान में कह सकते हैं, एक रिश्ता है डायरेक्ट और एक रिश्ता है, हाँ देखिए कितनी जल्दी बोले माशाल्लाह, एक रिश्ता डायरेक्ट है और एक रिश्ता इनडायरेक्ट है। मसलन डायरेक्ट रिश्ता बताऊं आपको, डायरेक्ट रिश्ता है शौहर का बीवी से, शौहर का बीवी से डायरेक्ट है। औलाद का मां से क्या है, डायरेक्ट है। बेटी का बाप से क्या है, डायरेक्ट है। यह है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट सुन लीजिए क्या है, दामाद का रिश्ता खुसरे मोहतरम से, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट है। अगर बेटी ना आती तो यह खुसरे मोहतरम ना बनते। नाना का रिश्ता नवासों से, ये क्या है, ये भी इनडायरेक्ट है। अगर बेटी न होती, नवासे न पैदा होते तो नाना कैसे बनते। नवासों का रिश्ता नाना से, नाना का रिश्ता नवासों से, खुसरे मोहतरम का रिश्ता दामाद से, दामाद का रिश्ता अपने खुसरे मोहतरम से। ये है क्या, इनडायरेक्ट। अब देखिए अल्लाह ने फातिमा से तारुफ क्यों कराया। अगर अल्लाह तारुफ कराता पैगंबर अकरम से तो पैगंबर अकरम का रिश्ता फातिमा से डायरेक्ट है, मगर बच्चों से भी इनडायरेक्ट है और अली से भी इनडायरेक्ट है। अगर तारुफ कराता अली से तो अली का रिश्ता फातिमा से डायरेक्ट है, बच्चों से डायरेक्ट है, मगर नबी से इनडायरेक्ट है। अगर तारुफ कराता बच्चों से तो बच्चों का रिश्ता नाना से इनडायरेक्ट है, बाप और मां से डायरेक्ट है। अल्लाह ने देखा पंजेतन में, इन पंजेतन में कौन ऐसा है कि जिससे हर एक का रिश्ता डायरेक्ट है, तो अल्लाह ने तारुफ कराया फातिमा के जरिए। फातिमा का रिश्ता बच्चों से भी डायरेक्ट है, शौहर से भी डायरेक्ट है, बाप से भी डायरेक्ट है। समझे, तो फातिमा का रिश्ता सबसे डायरेक्ट है। इसलिए अल्लाह ने तारुफ करवाया हदीस किस्सा में, हुम फातिमतो व अबूहा, ये फातिमा हैं और इनके बाप हैं, व बालुहा, और इनके शौहर हैं, व बनूहा, और इनके बेटे हैं। ये भी अरबी की राम की लताफत है। अरबी जबान में एक बेटे के लिए आता है इब्न, क्या आता है, फला इब्ने फला, बोलते नहीं, नासिर इब्ने मंसूर, मसलन इब्न, इब्न कहते हैं बेटे को। इब्नान दो बेटे, और बनून तीन और तीन से ज्यादा बेटे। मुझे बताइए चादर में कितने बेटे हैं, चादर में कितने बेटे, चादर में है दो बेटे। तो अरबी ग्रामर के एतबार से आना चाहिए था दो बेटों के लिए लफ्ज, मगर हुम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनूहा, इसमें फातिमा के बाबा हैं, फातिमा के शौहर हैं, फातिमा के तीन से ज्यादा बेटे हैं। इसका मतलब है चादरे तथीर में खाली हसन और हुसैन नहीं है, 12वें तक सब शामिल है। सुनिए,
थोड़ी सी बात, जब नबी आते थे, जब फातिमा आती थी तो नबी ताजीम के लिए खड़े हो जाते थे, लेकिन जब अली आते थे तो खड़े नहीं होते थे। मंजर क्या होता था, फातिमा आई, नबी खड़े हुए, उसी वज़्न में अली आ गए, अली को देख के फातिमा खड़ी हुई, फातिमा को देख के नबी खड़े हुए। उसके बाद मंजर और बदला, फातिमा बिनते असद आ गई, फातिमा बिनते असद को देख के अली खड़े हुए, अली को देख के फातिमा खड़ी हुई, फातिमा को देख के नबी खड़े हुए। और अगर अल्लाह मौका देता जिंदगी में तो मंजर कुछ इस तरह बनता, उसी वज़्न में अबू तालिब आ जाते, अबू तालिब को देख के फातिमा बिनते असद उठती, फातिमा बिनते असद को देख के अली उठते, अली को देख के फातिमा उठती, फातिमा को देख के नबी उठते। इसका मतलब है अबू तालिब से बड़ा दुनिया में कोई इज्जतदार नहीं है, जिसकी ताजीम के लिए रिसालत भी उठे, इमामत भी उठे, इस्मत कुबरा भी उठे। माशाअल्लाह मेराज पे मजलिस है, उसे आप गौर से सुनिए। तो ज़हरा की ताजीम के लिए खड़े होते थे, किसी और की ताजीम के लिए खड़े नहीं होते थे। क्यों? इसलिए कि यह है कौसर। फिर आपसे सवाल करना चाहता हूं, अल्लाह बेटी दे रहा है एक और कह क्या रहा है? कौसर। ये बात पता कैसे चली? उलमाए अहले सुन्नत के बड़े मशहूर आलिम है इमाम फखरुद्दीन राजी, उनकी तफसीर का नाम है तफसीर कबीर। तफसीर कबीर में सूरह कौसर का तर्जुमा जाके देखना और तफसीर, उसने 6-7 कौल नकल किए। कौसर से मुराद जन्नत है, कौसर से मुराद नहर है, कौसर से मुराद उलमा है। उसके बाद लिखता है कौसर से मुराद है औलाद, यानी कौसर से मुराद है फातिमा। दलील देता है बड़ी अच्छी, वो कहता है कोई चीज इसलिए ठीक नहीं है, इन्नमा नज़लत हाज़िही सूरा, ये सूरा नाजिल हुआ किसके जवाब में? जो ताना दे रहे थे औलाद ना होने का, तो अल्लाह ने उनके जवाब में कहा तुम इसे बे औलाद कह रहे हो, बे औलाद तुम हो। अरे नहीं भाई, नबी क्या कहते? अल्लाह ने वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया उनके लिए, क्या ये बे औलाद नहीं है, इसे तो हमने कौसर दे दिया। इन्ना शाने आका हुवल अबतर, बेशक तुम्हारा दुश्मन अबतर है, यानी इसकी नस्ल चलने वाली, फिर सुनिए, इसकी नस्ल चलने वाली नहीं है। तो कुरान ने 2 दावे किए सूरह कौसर में, तुझे ऐसी नस्ल दी जो खत्म होने वाली नहीं है, और तेरे दुश्मन की नस्ल अब चलने वाली नहीं है। तो सूरह कौसर आज तक मोज़ा है, नबी की नस्ल अभी तक खत्म नहीं हुई है, और दुश्मन की नस्ल का अब कोई बाकी नहीं है। इमाम फखरुद्दीन राजी लिखता है, उसकी दलील यह है कि आप देखो, फंजुर कम कोतिला मिन अहलिल बैत, बताओ अहले बैत को कितना कत्ल किया गया? किया गया या नहीं किया? सादात को कितना कत्ल किया गया? खून से गारे बनाए गए, महल बनाए गए, एक एक वक्त में 1-1, 2-2 लाख सादात कत्ल किए गए, आइम्मा को कैद में रखा गया। आप करबला में क्या हुआ आपको मालूम है। मुझे आप ये बताइए कि जब इस कौम के साथ इतना सब कुछ हुआ तो इसे मिटना चाहिए था या नहीं? इसे मिट जाना। अमा जितनी दुनिया शियों के पीछे पड़ी है ना, अगर ये किसी और मजहब के पीछे पड़ जाती तो अब तक खत्म हो जाता है? लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आज तक ये क्यों नहीं मिटे? इतने मारे गए, फिर भी फखरुद्दीन राजी क्या कहता है? वल आलमो मुमतलिउन मिनहुम, लेकिन आज भी आलम इनसे जगमगा रहा है। यानी
نسل فاطمہ آج بھی دنیا کے ہر گوشے میں موجود ہے. یقین نہیں آتا تو دیکھ لیجئے 40 میں جا کے ٹی وی کے اوپر خود ہی سوال ہوتے, بتاؤ سب سے کم قوم کون سی ہے؟ کا شیعہ کا سب سے بڑا اجتماع کس قوم کا ہوتا ہے؟ حسین لبیک یا حسین. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد پر. خدا کی قسم بتائیے کا سب سے بڑی قوم کا ان کا اجتماع سب سے بڑا ہوتا ہے. اب میں آپ کو قیامت تک بھی آپ سوچتے رہیے گا پوری دنیا کیوں مٹ گئی اور یہ قوم کیوں نہ مٹ سکی. کا اس کی وجہ ہے جن کا رشتہ ابتر سے تھا وہ ختم ہو گئے, جن کا رشتہ کوثر سے تھا یعنی تیری نسل ختم ہونے والی نہیں ہے. بیٹی دی ہے ایک اور کہتا ہے کوثر, تیری نسل ختم ہونے والی نہیں ہے. اتنی اولاد اتنی اولاد. کہا میں ایک ہی کلی سے گلشن کو ایسا مہکاؤں گا کہ کبھی بھی اس میں خزاں آنے والی نہیں ہے. ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن مجید میں ہے لیسا ذکر کالانثی, مذکر جو ہے وہ مؤنث کی طرح نہیں ہے. لڑکی کو ایک حصہ لڑکے کو ڈبل حصہ. تو احترام زیادہ مرد کو دیا گیا ہے نا. اب میں آپ سے پھر پوچھنا چاہتا ہوں آدم کو 3 بیٹے دیے, قرآن مجید میں کہیں دکھائیے کہا ہو میں نے آدم تجھے کوثر دیا. جناب یعقوب کو 12 بیٹے دیے, قرآن مجید میں مجھے دکھائیے ہم نے تمہیں کوثر دیا. یوسف کو پھر 11 بیٹے دیے, دکھائیے کہا ہو کوثر دیا. ابراہیم کو 2 بیٹے دیے جو دونوں کے دونوں نبی بنے, دونوں سے نسل چلی, مگر بتائیے کہا ہے کہ ہم نے کوثر دیا. پروردگار تیرا مزاج سمجھ میں نہیں آیا. ادھر 12 لڑکے دے کے کوثر نہیں کہتا, ادھر ایک لڑکی دے کے کہتا ہے کوثر دیا. کا اس کی وجہ یہ ہے جو نسل بیٹے سے چلتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ایسے نہیں پڑھوں گا بھائی میں. جو نسل بیٹے سے چلتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, جو نسل بیٹی سے چلتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. آپ کہیں گے مولا کیا بکواس کر رہے ہیں نمبر سے, میں دلیل لیتا ہوں. پوری کائنات میں 2 نسلیں چلی بس بیٹیوں سے, پوری دنیا میں ورلڈ میں 2 ہسٹری ہے پوری. اگر سمجھ گئے جوان, پوری دنیا میں 2 نسلیں چلی بیٹیوں سے. ایک نسل چلی مریم سے اور ایک نسل چلی فاطمہ سے. اس کے علاوہ کوئی نسل بیٹی سے نہیں چلی ہے. پوری دنیا میں 2 بیٹیوں سے نسل چلی, ایک مریم سے چلی ایک فاطمہ سے چلی. مردوں کی نسلیں ختم ہو گئیں, ان دونوں کی نسل ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے. اس کی نسل کا بھی ایک زندہ ہے. ارے میں کیا کروں بھائی. مریم کا بیٹا عیسیٰ, ایک نسل چلی مریم سے, اس کا بیٹا بھی زندہ. ایک نسل چلی فاطمہ سے, اس کا بھی بیٹا اب تک زندہ. اب
عیسائیوں میں مسلمانوں میں جھگڑا شروع ہو گیا. وہ کہنے لگے ہمارا بھی زندہ تمہارا بھی زندہ, اب بتاؤ مریم بہتر ہے یا فاطمہ بہتر ہے. ہم نے کہا اس کا جواب بھی پتہ چل جائے گا جب بہتے پانی پہ مصلی بچھے گا. مریم کا بیٹا پیچھے ہوگا, فاطمہ کا بیٹا آگے ہوگا. فاطمہ سے بس وقت ہوتا تو میں پڑھتا, لیکن چونکہ مجھے 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو چکے ہیں آلریڈی. ایک سلوات پڑھے محمد علیہ محمد. کیا اس کا بھی بیٹا زندہ ہے, اس کا بھی بیٹا زندہ ہے. یہ پوری ہسٹری آپ تک میں نے پہنچائی. اب سنیے, انا آتینا کا الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر دیا. اچھا جب مجھے کوثر دیا تو میں کیا کروں, کیا کروں میں؟ کا فصل لے لے رب کا. اب اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے رہو. ارے یہ سورہ کوثر ہے, اپنے رب کی نماز پڑھتے رہو. اچھا جب قرآن نازل ہوا تھا تو نبی نے عبادتیں زیادہ کر دی تھی, تو اللہ نے پتا کیا کہا, وما انزلنا علیک القرآن لتشقی, ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے کو مشقت میں ڈالیں. کمال ہے, قرآن نازل ہوا نبی کو, یا ایھا المزمل قم اللیل الا, میرے نبی عبادت کیا کر مگر کم. ادھر قرآن نازل ہوا عبادت سے روک رہا ہے, راتوں کو عبادت کر رہے ہیں عبادت سے روک رہا ہے. ادھر کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر دیا تو کیا کروں, کا فصل لے ربی کا ونہر, تم نماز بھی پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی بھی دو. اس لیے کہ یہ دیکھیں قربانی کا لفظ کیوں ہے, اس لیے کہ جب قربانیاں دیتے رہو گے تو نسل مٹے گی نہیں. جتنی قربانیاں دو گے اتنی نسل بڑھے گی. آپ کہتے ہیں کیا, میں نے کہا دیکھ لیجئے, جن حیوانوں کی قربانیاں ہوتی ہیں وہ اتنے ذبح ہوتے ہیں لیکن کم نہیں پڑتے. ہوتا ہے اس لیے کہ قربانی برکت پیدا کرتی ہے. اسی طرح قاسم سلیمانی کی قربانی برکت پیدا کرے گی, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے او دشمن اسلام, پہلے قاسم سلیمانی کی روح ایک جسم کے اندر تھی, اب یہ روح سارے مومنوں کے اندر ہے. سنیے بات کو تمام کر رہا ہوں میں. فصل لے لے ربک, اپنے رب کی نمازیں پڑھتے رہیے. تو سورہ کوثر نے دوسرا پیغام آپ کو کیا دیا, اگر اللہ آپ کو کوئی نعمت دے دے تو غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہا ہے, فصل لے, اپنے رب کے سامنے جھک جا, جتنا جھکے گا اتنا. تو معبود تو نے پہلے عبادت سے روکا, اب عبادت کے لیے حکم دے رہا ہے. کہا اس لیے کہ جب پہلے عبادت کر رہے تھے تو حق عبادت ادا ہو سکتا تھا, لیکن اب ہم نے فاطمہ دے دی تو اب نبی ہم نے اتنی بڑی چیز دے دی, اب چاہے جتنی عبادت کر لو ہمارا حق ادا ہونے والا نہیں. بھائی ابھی آپ معراج پہ نہیں پہنچے, مجھے بتائیے ہدیے کی پوزیشن کیا ہے؟ گفٹ. گفٹ کسے کہتے ہیں؟ گفٹ میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, دینے والا, لینے والا اور گفٹ. یہی تو 3 چیزیں. اچھا آپ سنیے, گفٹ میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. گفٹ کی شان
دیا اس کا احترام الگ ہے، ایک قلم ایک مولوی صاحب نے دے دیا اس کا احترام الگ ہے، ایک قلم علامہ صاحب نے دے دیا اور ایک علامہ صاحب نے دیا، ایک قلم مجتہد نے دے دیا، اب اسے یہی لگائے پھر رہے ہیں۔ ہاں بھیا یہ عام قلم نہیں ہے، اس کی قیمت نہ دیکھو، یہ دیکھو کن ہاتھوں سے ملا ہے۔ تو سمجھا، ایک قلم آپ کو صحابی دے دے، خوش نصیب ہو کر دے دیں آپ کو، ورنہ نبی کو بھی نہیں ملا۔ تو ایک قلم آپ کو صحابی دے دیں بڑا احترام، ایک قلم آپ کو علی دے دیں تو اس سے بڑی عزت ہوگی کسی کی۔ تو اس کا مطلب ہے گفٹ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کس سے؟ دینے والے سے۔ آج میں حیدرآباد میں ایسی دلیل دے کے جا رہا ہوں، میں نے دعویٰ کیا تھا نا فاطمہ سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہے، دلیل سن لیجیے کیا ہے۔ فاطمہ ہے ہدیہ خدا، فاطمہ ہے تحفہ الہی، جو دینے والا ہے اس سے بڑا بھی کوئی نہیں، جو لینے والا ہے اس سے بڑا بھی کوئی نہیں۔ تو تحفہ بھی ایسا ہو جس سے بڑا کوئی نہ ہو۔ خدا کی قسم ہم عقیدت میں نہیں کہتے فاطمہ سے بڑا کوئی مثال ہو تو لا کے دکھائیے۔ پتہ ہے نبی کیا کہتے ہیں؟ خود نبی کی زوجہ صدیقہ، خود نبی کی زوجہ، جس کے بارے میں ہے کہ بہت زیادہ نبی انہیں چاہتے تھے، انہوں نے خود حدیث فرمائی کہ میں نے دیکھا جب بھی فاطمہ آتی تھی تو نبی اپنی زبان مبارک فاطمہ کے دہن میں دے دیتے تھے اور ایسے چوستے تھے جیسے شہد چوس رہے ہوں۔ میں نے کہا یا نبی اللہ یہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا اندما جب بھی میں فاطمہ کے پاس آتا ہوں یا فاطمہ میرے پاس آتی ہے، اذا اشتقت الى رائحۃ الجنہ شممت رقبۃ فاطمہ، جب بھی میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں۔ آپ سے اس جملے پہ اتنی امید نہیں تھی بھائی۔ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ جب بھی میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں؟ شممت رقبۃ فاطمہ، تو فاطمہ کے گلے کا میں روکوں گا یہاں، میرا روکنے کا حق ہے۔ یہ کوئی ملا مولوی ہے؟ ہمارا نبی؟ اگر آپ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں تو سیدھے جنت میں چلے جائیے نا، ہے نہیں بھائی؟ ہم جیسا تو ہے نہیں کہ مرنے کے بعد ہی جائیں گے۔ تمہارے لیے تو سواری بھی آتی ہے، تمہیں تو معراج پہ بلایا بھی جاتا ہے، تمہارے لیے تو اللہ سواری کا انتظام بھی کرتا ہے۔ تو جب بھی جنت کی خواہش کرو اللہ جنت پہ بلا لے گا؟ کہا نہیں، جب بھی میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو دروازہ فاطمہ پہ آتا ہوں، فاطمہ کو سنتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ارے جب نبی کا اشتیاق جنت فاطمہ کے بغیر مکمل نہ ہو تو پوری دنیا جنت کے خواب دیکھے بغیر فاطمہ کے سمجھ رہے؟ فاطمہ اور علی کے بغیر جنت میں ممکن نہیں۔ خدا کی قسم، اسی لیے ایک شاعر نے ایک شعر کہا تھا، پتہ نہیں کیوں میرے یاد آ گیا، شعر پڑھتا نہیں ہوں میں لیکن پڑھ دوں۔ وہ کہتا ہے علی کے نام کا چرچا بہت ہے، علی کے نام کا مسلمہ بھی مگر بہرا بہت ہے، علی کے نام کا چرچا بہت ہے، مسلمہ بھی مگر بہرا بہت ہے، مگر ہوتی ہے جب جنت کی باتیں یہی بہرا ہے جو سنتا بہت ہے۔ علی اور صحرا کے بغیر ممکن نہیں۔ تو اس کے مطلب ہے اسلام میں سب سے قیمتی شے
زہرا ہے. اور اب یہیں سے اندازہ لگاؤ، کیونکہ میرے بھائی نے عابد نے ایک جملہ کہا تھا، میں سارے فضائل جناب زہرا تک لے آیا ہوں ایک جملے کے لیے تاکہ ان کی خواہش پوری ہو جائے. فاطمہ، اب تک میں نے کیا ثابت کیا؟ فاطمہ سے زیادہ اسلام میں قیمتی کوئی شے نہیں ہے. اب میں علی کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب کائنات اس کی زوجہ کا مقابلہ نہ کر سکے تو پھر علی کا جواب ممکن، علی کا جواب ممکن نہیں. مگر یہ فاطمہ جو راز الہی ہے، جو سر الہی ہے، جو امتداد نبوت و امامت کا برزخ ہے، جس نے نبوت اور امامت کے سمندر کو ملایا ہے، اس زہرا کو اتنا ستانا، کتنا ستانا، بتاؤں میں آپ سے، اتنا آج تک کسی بیٹی کو ستایا نہیں گیا ہے جتنا اس بیوی کو ستایا. کیسے؟ کیسے؟ اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ پسلیاں توڑ دی گئی. آپ نے جملہ سن لیا اور میں نے جملہ پڑھ دیا، لیکن مسائل ختم ہو گئے اس جملے کے بعد. کیوں؟ ایران میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے مصائب پڑھا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا. ان مصائب میں ایک تذکرہ کیا کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی. جیسے ہی جملہ پڑھا مجمع رونے لگا، مجلس تمام ہو گئی. جیسے ہی مجلس تمام ہوئی تو ایک مرتبہ ایک جوان جو مجلس میں بیٹھا تھا اسے ہوش نہیں آ رہا تھا. سب لوگ اسے سینے سے لگا رہے تھے، گلے سے لگاتے تھے، مگر ان جوان کو ہوش نہیں آتا تھا. پانی پلاتے تھے پھر بے ہوش ہو جاتا تھا. ہوش کافی دیر کے بعد اسے ہوش آئے گا. وہ عالم دین اس جوان کے پاس پہنچا مجلس کے بعد کہ بھائی مسائل میں نے کوئی ایسا نہیں پڑھا کہ جسے آپ نے نہ سنا ہو، یہ تو بڑا مشہور مسائل ہے. اور مجمع رو کے خاموش ہو گیا، مگر تم چپ کیوں نہیں ہوئے؟ تو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہا قبلہ مسائل بالکل وہی ہے جو سب نے پڑھا. کہا پھر اتنا کیوں روئے؟ کہا اس کی وجہ ہے کہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں اور میں نے پڑھا ہے کہ اگر آدمی کی ایک پسلی ٹوٹ جائے تو اسے سانس نہیں لیا جاتا. ارے وہ فاطمہ جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہو اسے چین کیسے آتا تھا؟ اسے چین کیسے آتا تھا؟ میری سمجھ میں نہیں آتا اسے چین کیسے آتا تھا. ارے بھائی چین نہیں آتا تھا، زہرا کو چین نہیں آتا تھا کبھی بھی. ہر وقت سانس رکتا تھا میری بیوی کا، کیونکہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی نا. اسی لیے عزیزو، کائنات میں دو بیویاں ایسی ہیں جن کے حالات بڑے ملتے جلتے ہیں. ایک کا نام ہے سکینہ اور ایک کا نام ہے فاطمہ. دونوں کے حالات ملتے جلتے ہیں. وہ بھی باپ پہ روئی، یہ بھی باپ پہ روئی. اس کے گھر میں آگ لگائی گئی، اس کے دامن میں آگ لگائی گئی. اسے رونے سے روکا گیا، اس کے منہ پہ تماچے مارے گئے. آواز دیتی تھی بابا.
पसलियां भी टूटी, उसकी पसलियां, इसकी पसलियां दरवाजे से टूटी, और उसकी पसलियां जब 11 मुहर्रम को काफिला चलने लगा तो सकीना ज़ैनब की गोद में थी। शिमर ने बच्ची को छीन लिया, बच्ची ने फूफी और भाई के चेहरे को देखा, ऊंट की नंगी पुष्ट से बांध दिया। अरे जब ऊंट चलता था नन्ही नन्ही पसलियां, ए बाबा। सुनिए, जब इसको गुस्ल देने लगे तो अली ने चीख मारी, जब सकीना को गुस्ल देने लगे तो गस्साला ने चीख मारी, और एक मर्तबा ज़ैनब से कहा, बीबी क्या इस बच्ची को कुछ मर्ज था? कहा नहीं, कोई मर्ज नहीं। कहा वजह क्या? कहा जब मैंने नन्हे से जिस्म से कुर्ता उतारा, अरे कुर्ता बदन से चिपक गया। सुनिए सुनिए, उसका जनाजा भी रात की तारीकी में उठा, सकीना का जनाजा भी अंधेरे में उठा, इसका जनाजा उठाने वाला भी मुश्किल में आ गया, फातिमा का जनाजा उठाने वाला भी मुश्किल में आ गया। बताऊं कैसे? सुनिए ऐसे, कानून शरीयत है, औरतें जनाजा नहीं उठाती, जनाजा मर्द उठाता है, मगर सज्जाद मुसीबत में है, ज़ैनब जनाजा उठा नहीं सकती। सज्जाद उठाए तो कैसे उठाए? हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गले में खारदार। तो एक मर्तबा अपने हाथों को नीचे ऐसे कर दिया, ज़ैनब ने सहारा दिया, बंधे हाथों पर बहन का जनाजा लेके सज्जाद चला, करबला का रूपिया चचा इसलिए कि ना आप में हिम्मत रही, हालांकि मुझे कहा गया था मसाइल लंबे पढ़ना, लेकिन ना आप में हिम्मत रही ना मुझ में ताकत रही। सुनिए, सज्जाद जनाजा लेके चला, फिर कानून शरीयत है, औरतें कब्र के अंदर नहीं उतरती, सज्जाद बड़ी मुश्किल में है, बहन का जनाजा लिए हुए है, कोई ऐसा नहीं है जिसे कब्र में उतार सके, ऐसे जनाजा लेके चले, कब्र के करीब बैठे, हुसैन के 2 हाथ निकले, सज्जाद मेरी अमानत मुझे दे दो, ए बाबा। बस सुनिए सुनिए जुमला, जिस तरह सज्जाद मुश्किल में थे, इसी तरह कायनात का मुश्किल कुशा अली इब्न अबी तालिब पहली मर्तबा मुश्किल में आया है, और ऐसी मुश्किल है जिसका कोई हल है नहीं है। हल बताइए क्या? बच्चे इतने छोटे छोटे हैं कि माँ का जनाजा नहीं उठा सकते, सहरा का जनाजा किसी नामहरम को दे नहीं सकते, कायनात का मुश्किल कुशा जनाजा लेकर चल रहा है, कब्र ज़हरा करीब आई, एक मर्द वो हो जो कब्र के अंदर उतरे, एक मर्द वो हो जो लाशा दे। अली मुश्किल कुशा मुसीबत में आ गए, ना महरम को दे नहीं सकते, बच्चे इतने छोटे छोटे। एक मर्तबा ज़हरा का जनाजा लिया, कब्र के हवाले करना शुरू किया, रसूल के 2 हाथ निकले, अली लाओ मेरी अमानत दे दो। अली ने एक जुमले पर सर पीट लिया, या रसूल अल्लाह, अमानत का दस्तूर है, जैसी तो ऐसी वापस करो। या रसूल अल्लाह, जब दी थी पसलियां टूटी हुई न दे। या रसूल अल्लाह, अरे फातिमा से पूछना।
رات ہوتی ہے جس رات میں بچوں کو ماں نہ ملے، بڑے آرام سے بچوں کو لٹایا، سینے سے لگایا، جب بچوں کی آنکھ لگ گئی علی قبر پہ آ گئے، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، سورہ یاسین، جیسے ہی سورہ یاسین پڑھا ایک مرتبہ قبر زہرا ہلنے لگی، ابو الحسن قرآن چھوڑ دو گھر چلے جاؤ، قرآن چھوڑ دو، آخری جملہ، روتے روتے مر جانا، علی قرآن چھوڑ دو گھر چلے جاؤ۔ فاطمہ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا آپ تو میرے امام ہیں، کہا پھر کیوں کہہ رہی ہے گھر چلے جاؤ؟ تم نے تو وصیت کی تھی میری قبر پر سورہ یاسین پڑھا کرنا۔ کہا علی ابھی ابھی نیند سے میری ننھی سی زینب بیدار ہو گئی ہے، کبھی تمہارا بستر دیکھتی ہے کبھی میرا بستر دیکھتی ہے، نہ ماں موجود ہے نہ باپ موجود ہے، کہیں میری بچی کا جگر نہ پھٹ جائے۔ علی نے قرآن بند کیا، گھر تشریف لائے، اب جو دروازہ کھولا کیا دیکھا؟ زینب دروازے پر ایک ارے اماں نے تو چھوڑا تھا، آپ نے بھی چھوڑ دیا، اے زینب، ارے میرے لال، ارے میری بچی۔ پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما۔ شان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، داعش کو نیست و نابود فرما، مزارات مقدسہ کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے پروردگار اس مجلس کا جو ثواب تو نے معین کیا ہے وہ عفت زیدی کی روح کو پہنچا دے، اس کے درجات میں بلندی عنایت فرما، وارثوں کو صبر جمیل عنایت فرما۔ اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، 3 جمادی الثانی آنے والی ہے، پروردگار اب تو دل کی آواز سنیے، اس کے بیٹے کے ظہور میں تاجیل تاکہ وہ خود بیان کرے اس کی جدہ پہ کیا کیا مصائب ہوئے، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، تاجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر عفت زیدی مرحومہ بنت سید علی نقوی جتنے حاضرین ہیں ان کے مرحومین، اسی طرح وہ افراد جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، اور تمام شہداء اسلام کے لیے ایک سورہ فاتحہ